اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی، اب بھی باادب گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کے آخر میں ایک دعا کرتا ہوں سب کے لیے بشمول اپنے آپ کو، تو اس دعا میں آپ شامل ضرور ہوا کریں۔ ہو سکتا ہے کسی کی دعا جو ہے وہ سب کے کام آ جائے۔ یہ نیکی کا عمل ہے، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ پہلے تو ایک چھوٹا سا سوال کا جواب دے دوں، اس کے بعد میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا نماز یا عبادت کا لفظ استعمال کیا، نماز کا نہیں کیا، عبادت کے دوران ہم آنکھیں بند کر سکتے ہیں؟ یعنی نماز پڑھ رہے ہیں، سپوز انہوں نے نماز کا نام نہیں لیا، انہوں نے عبادت کا لفظ استعمال کیا، تو نماز جو ہے وہ عبادت میں بھی آ جاتی ہے۔ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، عموماً 30ویں پارے میں، یا جو حافظ قرآن ہیں ان کو قرآن پاک ازبر ہوتا ہے، زبانی یاد ہوتا ہے، تو وہ قرآن پاک سے نظریں ہٹا لیتے ہیں، آنکھیں بند کر کے اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آنکھیں بند کر کے۔ اور بعض لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہوئے ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں جیسے وہ مگن ہو گئے ہیں، اور یا کوئی نعت مبارک پڑھتے ہیں یا تلاوت کلام پاک کرتے ہیں تو آنکھیں ان کی بند ہو جاتی ہیں۔ تو کیا یہ جائز ہے یا درست نہیں ہے؟ تو اچھا سوال ہے، مجھے اچھا لگا۔ اس قسم کے سوالات آپ کر سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ آنکھیں بند کر کے عبادت کرنا مسلمانوں کے لیے درست نہیں ہے، کیونکہ اہل یہود وہ آنکھیں بند کر کے اپنی عبادات کرتے ہیں۔ تو جب ہم آنکھیں بند کر کے اپنی عبادات کرتے ہیں، جس میں نماز کی ادائیگی، قرآن پاک کا پڑھنا، نعت شریف کا پڑھنا یا کچھ اور عبادات کرنا، اس میں اہل یہود کی شباہت جو ہے وہ، یعنی اس سے مشابہت نظر آتی ہے، اس سے ملتا جلتی بات نظر آتی ہے، تو ہمیں اس چیز سے گریز کرنا چاہیے۔ اور کوئی غیر مسلم ملے تو اس سے سلام کرنے میں پہل نہیں کرنی چاہیے، صرف مسلمان کے ساتھ سلام کرنے میں اور گرم جوشی سے سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے۔ یہ تو چند ایک سوالات تھے جن کا جواب دینا ضروری تھا، کیونکہ یہ سوال آئے ہوئے تھے۔ اب آتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف۔ یہ بھی سوال دیا گیا ہے، مجھے اب خوشی ہو رہی ہے کہ روز بروز مجھے سوالات جو ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں، تو مجھے جواب دینا آسان ہو رہا ہے، کیونکہ جو موبائل نمبر ہے 0331404939، ان نمبرز پر آپ میسج کر کے، واٹس ایپ کر کے اپنا کویسچن جو ہے وہ ہمیں دے سکتے ہیں۔ نماز کے بارے میں پوچھا گیا ہے، تو نماز کا جہاں تک تعلق ہے، کلمہ توحید میں پڑھ لینے کے بعد، یعنی دین اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد، اولین یعنی دوسرے نمبر پہ جو بات آتی ہے وہ نماز ہے۔ نماز ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چیزیں ہیں۔ نماز اتنی ضروری ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ نماز پڑھیں، چاہے اشاروں میں پڑھیں۔ ہاں، اس قابل نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے طہارت کر سکیں، وضو کر سکیں، تو آپ وہ یاد رکھ لیں یا کسی کو لکھوا دیں یا تحریر کر لیں کہ میری اتنی نمازیں رہ گئی ہیں، تو وہ آپ نمازیں قضا پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کہیں کہ نماز معاف ہے، تو نماز کی معافی ہرگز نہیں ہے۔ میں نے تفصیل سے پڑھا ہے کہ نماز جو ہے وہ حالت جنگ میں بھی نماز لازم ہے، یعنی کہ نماز کا وقت ہو گیا تو جو ہمارے مسلمان جو سپاہی ہیں، جو مجاہد ہیں،
وہ کچھ اگلے محاذ پر جنگ کریں گے، اور جو باقی ہیں وہ پچھلی صف پیچھے آ جائیں گے اور اپنی نماز ادا کریں گے۔ جب وہ نماز ادا کر لیں گے تو وہ آگے چلے جائیں گے، تو وہ پیچھے آ جائیں گے اور وہ نماز ادا کریں گے۔ یعنی کہ میدان جنگ میں بھی نماز کو مؤخر کرنے کی یا قضا کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے، میدان جنگ میں بھی۔ اس سے بڑھ کے اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ ہاں، ایک صورتحال یہ ہے کہ اگر دو بدو یعنی دست بدست جنگ شروع ہو جائے تو اس سلسلے میں جو فیصلہ ہوگا وہ وہاں کا جو آپ کا سپہ سالار کمانڈر یا جو آپ کا انچارج ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ نماز کو اس وقت مؤخر کرنا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے، اس کو سب نے مل کے لڑنا ہے، اور بعد ازاں سب جو ہیں وہ اکٹھی نماز ادا کر لیں۔ یہ فیصلہ موقع کے اوپر کمانڈر جو ہوگا متعلقہ سپہ سالار وہ فیصلہ کرے گا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ تصاویر جو ہیں وائرل ہوتی رہتی ہیں سوشل میڈیا پر، حتیٰ کہ ہمارے دشمن جو ازلی ہمارا دشمن ہے ہندوستان، وہ بھی دکھاتا ہے کہ مسلمان جو ہیں نماز کا وقت آیا تو انہوں نے نماز ادا کر لی، انہوں نے نماز کا وقت ہوا ہے تو تصاویر دکھائی جاتی ہیں کہ پاکستانی فوجی حالت جنگ میں نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز کو قضا نہیں کی جاتی، نہیں کیا جا سکتا، نماز ادا کرتے ہیں۔ اگر اس حالت میں باوضو حالت میں اگر جان چلی جائے تو شہادت کا رتبہ ملے گا، اور مسلمان موت سے گھبرایا نہیں کرتا، اور پھر شہادت کی موت جو ہر مسلمان کے دل میں وہ یہ خواہش موجزن ہوتی ہے۔ تو یہ بات ساری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کو کسی صورت میں قضا نہیں کرنا۔ کتنا اچھا لگتا ہوگا کہ جب شدید سردیوں میں صبح اٹھ کے ٹھنڈے یخ پانی کے ساتھ وضو کرنا، پھر نماز پڑھنا، پھر تلاوت کلام پاک کرنا، اللہ تعالیٰ کو نہ جانے کتنا پسند آئے، کتنا پسند آئے۔ خیر میں یہ پرانی بات کر رہا ہوں، اب تو جو ہماری مساجد ہیں ان میں جدید سہولیات میسر ہیں، نماز پڑھنے کے لیے گرم پانی کا سہولت موجود ہے، ہیٹر لگے ہوئے ہیں، مساجد گرم ہوتی ہیں۔ دریاں کسی زمانے میں گھاس پھوس کی ہوتی تھی تو سردی کی شدت پاؤں سے بھی چڑھتی تھی، لیکن لوگ ایمان کے جذبے سے سرشار ہو کر نماز فجر ادا کرتے، نماز ظہر بھی ادا کرتے اور نماز عشاء بھی ادا کرتے، اور نماز تراویح پوری نماز تراویح ادا کی جاتی۔ یہ جب سب چیزیں ہم پر لازم ہیں تو خیر سخت سردی میں وضو کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور جو ہم جب وضو کرتے ہیں تو جو پانی ہمارے بازوں سے چہرہ ہمارے گناہ گار چہروں سے، ہاتھوں سے، پاؤں سے جو پانی گرتا ہے وہ ہمارے گناہ جھڑ جو ہوتے ہیں۔ اور یہ بات تو کچھ دن پہلے شاید میں نے بتائی تھی کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ مجنون ہو کر نہیں مرتا، یعنی وہ اس پر پاگل پن کے دورے نہیں پڑتے۔ وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ یہاں پہ جب مسح کرتے ہیں تو یہ ہمیں سکون عطا کرتا ہے، غشی کے دوروں سے بچاتا ہے، ہمارے دین کی ہر چیز پہ کچھ نہ کوئی فائدہ پنہا ہے۔ اس پہ خفیہ طور پر اہل یہود اور اہل نصارہ اس پہ تحقیقات کر رہے ہیں، مانتے ہیں کہ اسی میں فائدہ ہے، اب وہ راستے بدل کر اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں چونکہ میں بتایا تھا کہ بیرون دورے پہ گیا تو ایک دوست کے ساتھ ویسے ہی میں نے خواہش کی کہ میں کسی چرچ میں جانا چاہتا ہوں، ویسے ہی اس نے کہا بالکل، یقین کریں کہ ہم وہاں پہ گئے تو وہاں کے شاید پوپ ہوں گے
وہ اور اپنے 14-15 تعداد مجھے نہیں پتہ، معافی چاہتا ہوں، وہ سج دھج کر تیار ہو کر وہ ہمیں ویلکم کرنے کے لیے آئے، ویلکم کیا کہ شاید ہم کوئی عبادت یا کوئی کنفیشن کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو جب ہم نے انہیں بتایا کہ ہم مسلمان ہیں، صرف آپ کو دیکھنے کے لیے ہیں، تو تب بھی انہوں نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، لیکن اتنی خوشی ان کے چہرے پہ نہیں تھی جتنی کہ پہلے تھی۔ یعنی وہاں اب ان کے جو مشنریز ہیں، جو ان کے گرجا گھر ہیں، وہاں پہ بھی لوگ اپنی عیسائیت کی عبادت کے لیے بہت کم جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم مسلمان مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے مساجد میں جاتے ہیں، جمعہ کی ادا کے لیے مساجد میں جاتے ہیں۔ تھوڑی بہت فرقہ بندیاں ہیں، اگر ہمارے اچھے علماء آگے آ جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بہتریاں آ جائیں گی اور یہ فرقہ بازیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اور ہمارے دشمن ملک جو ہمارے مولویوں کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر ان کو بھی عقل آ جائے، کیونکہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ پہلے خود اس میں گرتا ہے۔ آج پورے ہندوستان میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، یہ کیا بھگوان بٹھائے ہوئے ہیں، یہ کہاں اپنے ہاتھوں سے بھگوان بنا کے ان کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، اور لوگ لاکھوں کروڑوں اس سے زیادہ بڑے بڑے برہمن وہ اس سے دولت حاصل کرتے ہیں، غریب لائنوں میں کھڑے ہو کر وہاں پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اور وہاں پہ ان گنت دولت اکٹھی کی جاتی ہے، اور وہ جو برہمن ہیں وہ عیاشانہ زندگی وہاں گزارتے ہیں، اور انہی پیسوں سے مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ نہ جانے کتنا برا انجام ہو ان کا۔ ہم یہی دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو، ہمیں سب کو راہ ہدایت عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور وقت ہوتا ہے ہماری ایک مختصر دعا کا۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہ کبیرہ سے بچائے۔ یا اللہ ہمیں ہر اس بڑے گناہ سے بچا لینا کہ جس سے بخشش نہ ہو سکے، جس کی معافی نہ مل سکے۔ یا اللہ ایسے اعمال ہم سے کروا لے، ہم نہیں اس اہل، ہم تیری رحمت سے ہی اہل ہو سکتے ہیں کہ تیرے بتائے ہوئے عمل پر، احکامات پر چل سکیں اور تجھے پسند آ جائے، اور تو ہم سے نہیں راضی تو راضی ہو جا۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ جب اس دنیا سے جائیں تو ہم سے راضی ہو۔ یا اللہ جس مٹی میں ہم دفن کیے جائیں وہ مٹی بھی ہمارے جسم سے خوش ہو، خوشی کا اظہار کرے، اور وہاں سے ہم اس مٹی، اس قبر میں ہمیں جنت کی ہوائیں آئیں۔ یا اللہ ہم اس قابل ہرگز نہیں ہیں، لیکن تیری رحمت سے ہر چیز ممکن ہے، ہر چیز ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے گزارش ہے کہ وہ ہمیں روز قیامت حساب کتاب سے بچا لے، حساب کتاب سے بچا لے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب میں ڈال لیا تو پھر ہم پھنس جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں بغیر کسی حساب کتاب کے بخش دینا، تو ہر چیز پہ قادر ہے، قادر مطلق ہے، وہ ستار، تو ستار ہے، غفار ہے، کریم ہے، رحیم ہے، مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ آج بھی تو رحیم ہے، تو روز قیامت بھی رحیم ہوگا۔ تو یا اللہ اپنی رحیمی کریمی یہاں بھی دکھا، اور دکھا رہا ہے۔ یا اللہ روز قیامت کو بھی اپنی رحمی کریمی دکھانا اور ہمیں بخش دینا۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دینا، اور آئندہ کے لیے تمام گناہوں سے بخش دینا، گناہوں سے بخش دینا ہمیں۔ یا اللہ یہ تیرے اختیار میں ہے، ہمیں بخش دینا۔ تیری بخشش نہ ہو تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ یا اللہ ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ یا اللہ ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں، اپنی رحمت سے ہمیں بہرفن فرما۔ اب ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے، اگلی ویڈیو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ تعالی۔
تب تک اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم.